خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو۔ یسوع کے پاک اور جلالی نام میں ہم تیری پاک حضوری میں آتے اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں ان تمام برکتوں نعمتوں کے لیے جو آج تک تو نے ہمیں بخشی ہیں، تیری سب مہربانیوں کو جو ہم گن نہیں سکتے تیرے آگے رکھتے ہیں، اور خاص طور سے خداوند آج شکر کرتے ہیں اس شام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہے، اور موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کر تیرے پاک کلام کو کھول سکے، پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکے۔ خداوند اس وقت تیرے حضور میں ہم جمع ہیں، اور ایک ایک کے لیے تیری خاص برکت چاہتا ہوں، حکمت اور دانائی کی روح کو ہم پر انڈھیل دے، تاکہ جو تیرا کلام کھول لیں اس پر غور کرے، بات چیت کرے، شیئر کرے، اور تیری پاک قدرت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم تیرے زندہ کلام کو سمجھ سکیں، اور سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کریں، ہماری زندگیوں کے لیے اور زیادہ وہ گہرے مکاشفات کھولے خدا، اور اس سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، اور ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے۔ یسوع کے پاک اور جلالی نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ آج آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیسج رکھنے والا ہوں، اور یہ ہے نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 15واں باب، 1 کرنتھین چیپٹر 15۔ 1 کرنتھین چیپٹر 15، ٹوٹل اس کی 58 ورسز ہیں، 58 آیات ہیں، اور یہ آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں سب سے بڑا چیپٹر ہے، بہت لمبا چیپٹر ہے، اونلی آن ون ٹاپک، جو موسٹ امپورٹنٹ موضوع ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے اپوسل کریڈ کی، رسولوں کی جو عقیدہ ہے اس پر سٹڈی ختم کی، تو اس کا جو آخری حصہ تھا کہ میں یقین رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے پر، تو اس سے ہی خدا نے مجھے یہ گائیڈ دی کہ میرے دل میں بیٹھ گیا کہ اس پر اور زیادہ ہم غور کریں، اس پر اور زیادہ ہم سوچیں، کیونکہ یہ ہماری کرسچن لائف اور ہماری نجات کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اٹس سو ڈیپ، سو ونڈرفل اینڈ سو امپورٹنٹ فار دا چرچ، بلکہ ایوری سنگل جو کرسچن ہے اس کو جاننا گہرے طور سے بہت ضروری ہے، اور یہ سیریز میں سے سیریز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے اور میں نے اس سے برکت بہت پائی ہے، امید ہے کہ آپ بھی اس سے برکت پائیں گے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن کسی بھی انسان کے، دنیا کے کسی بھی انسان کے جو دل میں اٹھ سکتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہر بندہ، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو نہ رکھا، اس کو یہ یقین ہے کہ مرنا جو ہے وہ اٹل ہے، یہ سب کا پکا ایمان ہے۔ ایتھیسٹ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، اور کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہے، یہ ساروں کا اس پہ پکا ایمان ہے، موت اٹل ہے، وہ تو ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ کویسچن سب پر آتا ہے، سب کے دل میں یہ کویسچن ہے، واٹ ول ہیپن آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی ابھی تک نہ کسی کے پاس صحیح طرح جواب ہے، نہ علاج ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ تو ایون آج جو نیو ماڈرن دور میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا یہ ٹرائی کر رہی ہے ڈھونڈنے کی کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں، ایون ڈیتھ کو کیسے کینسل کر سکتے ہیں کہ ہم انسان مرے ہی نہ، مطلب کہ ہمیشہ تک زندہ رہے۔ لیکن دیر از نو آنسر، نو کیور آف ڈیتھ۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ایون جو کسی بھی خدا پہ، گاڈس پہ، گاڈ پہ یقین رکھنے والی دوسرے مذاہب ہیں کرسچینٹی سے ہٹ کے، وہ بھی آفٹر ڈیتھ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے بائبل سے۔ بائبل جو ہے دیٹ از سو امیزنگ بک ان دا ورلڈ کہ یہ آفٹر لائف کو وہ بڑے ہی ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتی ہے، جو نہ صرف چرچ ہسٹری بلکہ سیکولر ہسٹری میں بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنا بھی اگر اٹیک ہے نا کرسچینٹی کے اوپر، سب سے بڑا جو اٹیک ہے
دشمن کا وہ ریزرکشن کے ٹاپک پر ہے. اگر چرچ میں سے ریزرکشن کا، جی اٹھنے کا ٹاپک یا کانسیپٹ نکال دیں، دیر از نو چرچ. ایون چرچ کا وجود ہی نہیں ہے. نو مور چرچ. ایون خداوند کی باپ کے بغیر معجزانہ پیدائش بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کی کروسیفکشن بہت بڑی اہمیت، اس کے معجزات بہت اہمیت رکھتی ہے. لیکن اگر ریزرکشن نہ ہو، جی اٹھنا نہ ہو، تو یہ سب کچھ فضول ہے. پچھلے جتنے 14 چیپٹر ہیں وہ پریکٹیکل ایشوز کے اوپر، چرچ لائف کے اوپر، چرچ ایشوز کے اوپر اس نے بات کی. لیکن یہ ٹوٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرینل ایشوز کے اوپر ہے، بلکہ یہ پوری کرسچینٹی کے اوپر ہے، پوری مسیحیت کے اوپر ہے، پوری مسیحی لائف کے اوپر ہے کہ اف یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس ٹاپک اے ریزرکشن، یو ایکچولی ڈونٹ نو اینی تھنگ. اس کا آپ اگر ٹائٹل بھی دے دیں تو اس کا مطلب ہے امپورٹنس آف ریزرکشن. اور کہ ہمارا جو تھیم اور ٹاپک ہے وہ لٹرلی فزیکل ریزرکشن آف دا باڈی، ہمارے اس بدن کا حقیقی طور پر، فزیکلی طور پر جی اٹھنے کی بات ہے. اس چیپٹر میں جو خاص بات رکھی گئی ہے وہ جسم کے جی اٹھنے کے اوپر ہی ہے. اور ایکچولی وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریزرکشن آف جیزس کرائسٹ، مسیح کی ریزرکشن کے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ تو ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جی اٹھا. لیکن بہت سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کے بارے میں، اسپیشلی وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ بھی بدن میں جی اٹھیں گے؟ یہ بہت بڑا کویسچن تھا. کیونکہ اسی کلیسیا میں اس کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا ہوئے تھے کچھ، کہ وہ ریزرکشن کے بارے میں کویسچن ہو رہے تھے، اور کچھ لوگ ڈینائی کرنا شروع ہو گئے ریزرکشن کے بارے میں. اور ریزرکشن ناٹ اباؤٹ کرائسٹ ریزرکشن، ریزرکشن آف دا باڈی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رسولوں کے عقیدے کا سب سے آخری فریز تھا، میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے، اور اس کے بعد آتا ہے ہمیشہ کی زندگی. تو یہ بات اصل میں اس نے کی آپ کے اور میرے بدن کے جی اٹھنے کے بارے میں، کہ بہت سے لوگ اس بات سے ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہ کہ یسوع کے جی اٹھنے کی. ہاں، پھر اس لیے پول کو اس کو شروع سے ان کو یاد دلانا پڑا. آئے میرے ساتھ، وہ پہلی 4 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. 1 کرنتھین چیپٹر 15 ورس 1. اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اب یہاں پر بے شک ہماری ریزرکشن ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، وہ کیسے بدرم ہوں گے. سب سے پہلے وہ بیس کس کو بناتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کی ریزرکشن کو، کہ بے شک اس کی خداوند کے جی اٹھنے کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن وہی ہماری بیس ہے. اگر وہ جی اٹھا ہے تو پھر ہم بھی جی اٹھیں گے. یوحنا 5 باب میں یہ لکھا خداوند نے خود کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں
اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ ریزرکشن صرف مسیحیوں کی نہیں ہونی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یوحنا کی انجیل میں سے، یہ ریزرکشن سب لوگوں کی ہونی ہے، چاہے وہ کرسچن ہو یا نہ ہو۔ ان کو اٹھا کر پھر ان کو فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو آدھے ادھر چلے جائیں گے، آدھے ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس میں وہ پروف کرتا ہے، چند اس طرح کے ایویڈنس دیتا ہے جس سے وہ ثابت ہو کہ ریزرکشن جو ہے وہ کیوں ہم ایمان رکھتے ہیں بس آئے گی، کیونکہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ اس طرح کے بلیف رکھتے تھے۔ ایک ناستک گروپ تھا، ایک جو یونانی لوگ تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ روح ڈفرینٹ میٹر ہے اور بدن ڈفرینٹ میٹر ہے، تو روح جو ہے وہ افضل ہے، اور جو بدن ہے یہ ہماری باڈی ہے دیٹ از کرپٹ، تو یہ آہستہ آہستہ گل سڑ جائے گا، تو ساری پرابلم اس کے ساتھ ہی ہیں، بدی بھی اس میں ہے، خواہشات بھی اس میں ہیں، گندگی کی اس میں ہے۔ تو جب یہ اس سے روح جدا ہو جائے گی تو روح کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کرپٹ بدن میں آئے۔ یہی کہتے تھے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بدن گل سڑ جائے، بدن فنا ہو جائے، تو دوبارہ سے اس گلے سڑے بدن کو جی اٹھے گا تو اس میں روح واپس آئے گی۔ تو اس طرح کی ان کی فلسفی تھی، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ وہ یقین تو رکھتے تھے یسوع پر، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ ایک روح ہے، وہ اسپرٹ ہے، باڈی جو ہے بدن ہے یہ کرپٹ ہے، اس کے اندر ساری برائیاں ہیں، اس کے اندر تو سارا گناہ ہے، اس کے اندر تو گندگی ہے، یہ ربش ہے۔ ایک اسپرٹ کو کہتے تھے یہ اس طرح ہی ہے جیسے کہ پنجرے میں قید ہے۔ یہ یونانی جو فلسفہ بھی تھا، آج بھی ہے یونانی فلسفہ، کہ روح جو ہے ایکچولی بدن کے پنجرے میں قید ہے، وہ تو وہاں سے نکلنا چاہتی ہے، تو جب وہ نکل جاتی ہے تو کس طرح ہوگا وہ کہ ایک باڈی جو ہے مر جائے، ایک بندے کے بدن میں کیڑے پڑ چکے ہوں، وہ خراب ہو گیا، تو روح جو پاک ہے، پیور ہے، ہولی ہے، اس میں جانے، تو کہتے ہیں نو وی ڈونٹ بلیو ان دا باڈیلی ریزرکشن۔ ہاں وہ جی اٹھا اسپرٹ، وہ کہتے تھے کہ جب وہ چلتے بھی تھے تو دیر از نو فٹ پرنٹ آن زمین دے یا ریتے کوئی، تو وہ اس طرح کی اس دور میں ان لوگوں کے ساتھ ان کی بحث ہوتی، ان کی ڈیبیٹیں ہوتی۔ اور ایون ڈفرینٹ جو ریلیجن ہیں، آپ ان کی اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اسٹڈی کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ دوسرے ریلیجن کے آخرت کے بارے میں کیا ایمان ہے۔ ہندو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے جنم میں اگر اچھے کرم کیے تو اگلے جنم میں پتہ نہیں کیا بن جائیں گے، اگر برے جنم کیے تو کیٹ اور ریٹ اس طرح کی کوئی بن جائیں گی، کوئی کو بن جائے گی، تو اس طرح ملینز آف ایئرس کا وہ سرکل بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آفٹر ڈیتھ لائف کو مانتے تھے۔ تو ایک ایجپشن تھے، وہ مصری قدیم جو اینشینٹ ایجپشن تھے وہ یہی مانتے تھے۔ 95 میں ایک ان کو کھدائی کے دوران ایون 5000 سال پرانی ایک ممی ملی ہے، وہ اسی لیے ان کو مسالوں سے باندھ کے اور ان کو دیتے کہ یہ اگلے سفر میں یہ جائیں گے، یہ اٹھیں گے۔ اور اسی طرح دوسرے بھی جتنے بھی آپ چائنیز کا جاپنیز کا لے لیں، وہ دوسری زندگی کے اوپر یقین رکھتے تھے، لیکن ان کا جو خیال تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا بائبل سے۔ تو اس لیے چرچ کو چاہیے تھا کہ سالڈ پروف، جس سے ہم کہیں نہیں تم غلط ہو، یسوع باڈیلی جی اٹھا۔ تو بائبل میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر وہ ایک ڈفرینٹ ہی انالوجی پیش کرتی ہے کہ اس میں لکھا ہے اب اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اب یہ ریزرکشن کے موضوع پر آئے گا، لیکن یہ سب سے پہلے وہ بات کر رہا ہے چرچ سے۔ بھائیوں جب ذکر آیا اٹس مین از ٹاکنگ ٹو چرچ، ایمانداروں سے بات کر رہا ہے وہ۔ تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں وہ گوسپل، وہ انجیل کی خوشخبری سنا رہا ہوں جس سے تم پہلے سے جانتے ہی نہیں بلکہ تم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے اور اس پہ قائم بھی ہو۔ 3 چیزیں، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملی ہے، کہ اس وجہ سے ہی تم کرسچن بھی ہو، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی یاد رکھتے ہو،
ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ اب یہ بات کر رہا ہے وہ چرچ سے، اور سب سے پہلی بات اس نے کیا کی ہے کہ چرچ اور ایون چرچ کا وجود کیسے ہوا۔ کلیسیا کا وہ کہتا ہے وجود ہی ریزرکشن کی وجہ سے ہے۔ ایگزسٹنگ آف دا چرچ از پروف دیٹ جیزس کی ریزرکشن۔ کیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی گتسمنی کے باغ میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا تو سارے شاگرد بھاگ گئے، سارے شاگرد بھاگ گئے، کیونکہ وہ جس لیڈر پر وہ ان کا ایمان تھا، خداوند اپنے آپ کو تو پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو ان کو جانے دو، کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ کھو دوں گا۔ تو خداوند نے خود ان کو یہ موقع دیا، کیونکہ وہ اکیلے سلیب پر جانا چاہتے تھے، کہ وہ موت اس کا پلان تھا، وہ اس کی قربانی امپورٹنٹ تھی۔ تو اس جگہ پر بھی اگر آپ دیکھیں شاگرد چلے گئے، چھوڑ گئے، تو ان کی تو امیدیں سارا کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب بعد میں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ دروازے بند کر کے یہودیوں کے ڈر سے چھپے بیٹھے تھے۔ چرچ کا تصور بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، حالانکہ خداوند نے ان کو کہا تھا I will build my church، میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا، بناؤں گا، لیکن وہ سارا کچھ بھول چکے تھے۔ وہ تو ڈرے سمے اور بھاگ گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو کرسچینٹی وہاں پہ ہی ختم ہو جاتی۔ تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں۔ یہ کرنتھین کا چرچ اس کی منادی سے ہی شروع ہوا تھا، پالوس کی منادی سے ہی شروع ہوا تھا، تو اس نے یہ شروع کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ سے تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ میں وہی خوشخبری تمہیں پھر دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، اور جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا۔ نہ صرف قبول کیا بلکہ آج تک عورتیں سٹینڈ بھی کرتے ہو۔ یو اسٹل اسٹینڈنگ آن دیٹ۔ پہلی آیت میں یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی جو کلام پہلے دیا تھا، پھر وہی تمہیں یاد دلاتا ہوں، ایک طرح سے پھر تمہیں میں ریمائنڈ کراتا ہوں کہ میری خوشخبری وہی ہے کہ تم اس خوشخبری کو قبول کر چکے ہو۔ کس طرح؟ پھر جب خداوند جی اٹھے، سب سے پہلے وہ عورتوں کو وہاں پہ ملتے ہیں، وہاں پر مریم مگدلینی اور دوسری عورتیں، پھر اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں کو ملتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک ان کو نظر آتے ہیں۔ اباؤٹ 10 to 12 ٹائم ان کی اپیرنس ہے، ظاہر ہوئے ہیں وہ اپنے، اور صرف شاگردوں کو، ایمانداروں کو وہ دکھائی دیے۔ کئی لوگ اس طرح کے کویسچن بھی آپ کو کرتے ہیں کہ اگر وہ جی اٹھے تھے تو کیوں نہیں یہودیوں پر یا ان پر ثابت ظاہر ہوئے تاکہ وہ ایمان لے آتے؟ ان پر ہونا چاہیے تھا جو بے یقینی تھے۔ تو جب یہودیوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تو خداوند نے آخری بار کہا کہ میں نے تو چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، میں تمہیں بھی چھپا لوں۔ یہ اس جگہ سے وہ بات کر رہے تھے، یہ تھا زیتون کے پہاڑ پر۔ وہ جب نیچے کو آ رہے تو وہاں وہ ایک جگہ ہے جہاں سے وہ یروشلم کا پورا شہر نظر آتا ہے، کہتے ہیں ویپنگ چرچ۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں سے وہ پورا پینورامک ویو نظر آتا ہے، جہاں پر یہ خداوند نے کھڑے ہو کر اس شہر پر یروشلم کے اوپر روئے تھے۔ کہ جب انہوں نے ریجیکٹ کیا تو خداوند نے کہا اب مجھے نہ دیکھو گے جب تک یہ نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو خداوند نے کہہ دیا انہیں نہیں دیکھو گے جب تک تسی قبول نہیں کرو گے۔ تو دیٹس وائی ان یہودیوں پر ظاہر نہیں ہوئے لیکن اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ تو دیٹ واز ریزرکشن واز دا ایگزسٹنگ آف دا چرچ۔ جی اٹھنا چرچ کا وجود تھا، اگر جی نہ اٹھتے تو دیر ول بی نو چرچ۔ اور ریزرکشن از دا ناٹ اونلی ہارٹ آف دا چرچ، از دا بلڈ لائن آف دا چرچ۔ اگر بلڈ نکال دیں تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے، ہارٹ نکال دیں کوئی نہیں۔ تو ریزرکشن جو ہے، جی اٹھنا جو ہے، جو کرسچینٹی کا یہ پارٹ ہے۔ تو اس لیے اس کو جاننا اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی جواب دے سکیں جو اس پر ہمیں کویسچن کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، ان کو یسوع کے زندہ ہونے پر بھی
ایک طرح سے یقین ہے لیکن ڈفرینٹ وے سے. لیکن یہ موت سے مر کے جی اٹھنا جناب, یہ بہت ضروری ہے جاننا. مر کر جی اٹھنا, اور کس طرح مر کر جی اٹھنا؟ باڈیلی, بدن کے ساتھ. بدن ایسا بدن جسے چھوا جا سکے. وہ کس طرح اس نے ثابت کیا؟ ایکس چیپٹر 1 ورس 3 میں لکھا ہے, اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 3 آیت میں, اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. پہلے ہمیں اصل میں بیس باندھنی ہے مسیح کے جی اٹھنے کی, کیونکہ آج بہت سی دنیا اسی چیز پہ منکر ہے اور اسی پہ اٹیک ہے کہ نو یہ ساری فیری ٹیلز نے, کدی ایسا نہیں ہویا اور نہ مسیح زندہ ہویا. اور یہ آپ کو سب سے بڑا تو دو بڑے جو مذہب ہیں اسلام اور یہودیزم سے آپ کو اس کا مقابلہ ہے, اور دوسری ایتھیسٹ لوگ تو بالکل ہی نہیں مانتے. تو یہی ہمارے ایمان کا بہت بڑا پلر ہے. باقی جتنے مرضی, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ معجزات کی بات کر رہے ہیں, خداوند کی زندگی کی پاک زندگی کی بات کر رہے ہیں, اس کے بڑے بڑے کاموں کی بات کر رہے ہیں, اس کی سن لیف لائف اور اس کی ورجن برتھ, وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر بیچ میں سے ریزریکشن نکال دیں. اور ایون اعمال کی کتاب جو ہے یہ سٹارٹ ہے چرچ کا. تو وہ کہتے ہیں اس نے دکھ سہنے کے, جب دکھ سہنے کے بعد آتے ہیں تو یہ لکھا ہے وہ موت کا دکھ سہنے والی بات, یہ نہیں کہ ایسے ہی بس جی پریشان سی ہو. یہ لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد, جیسے ہم صلیبی موت کی بات کرتے ہیں, بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر کیا زندہ ظاہر کیا. چنانچہ وہ کتنے دن تک, میں اگر آپ سے پوچھوں, ان کو نظر آتا رہا 40 دن تک. نوٹ اونلی 1 اور 2 اور 3, 40 days تک ڈفرنٹ اپیرنس آف ڈفرنٹ پیپل, سنگل پر, کپل پر, گروپ پر, ایون آگے آ کے پڑھیں گے مور دین ایون 500 ونس خداوند کی اپیرنس ہوئی, ان پر خداوند ظاہر ہوئے. ابھی اس میں یہ بڑی ضروری بات ہے. اور کیا کرتا رہا 40 دن تک خداوند, کہ یہ نہیں ہوا کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں یا آپ لیٹے ہوئے ہیں تو خداوند نے اپنی جھلکی دکھائی تو غائب ہو گیا, ہاں نظر آیا سی, وہ نظر آیا سی, وہ نظر آیا. نو, فزیکلی آ کے باتیں کی, کھانے کھائے ان کے ساتھ, چھوا ایک دوسرے کو, اور ایون خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا ہے. کاش کہ ہمیں وہ ساری ٹیچنگ مل جائے جو اس 40 دن میں دی, اور دیٹ واز آل اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ. اس کے بعد ایون چیپٹر 1 ورس 9 اور پھر 11 اعمال کی کتاب, یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آگے 21 اور 22 ورس. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جو تھا ان میں سے کم ہو گیا تھا, وہ تھا یہودا اسکریوتی. تو انہوں نے ایک اور شخص کو چنا تھا اس کی جگہ کو پور کرنے کے لیے. کیا نام تھا اس کا؟ متیا. تو لکھا ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو نظر آئے گی ورس 21 اور 22. پس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا, یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے, چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے. واہ, جس کو انہوں نے بیچ میں رکھا اس کی شرط کیا تھی؟ کوالیفائڈ کیوں کرے گا؟ نہ صرف وہ معجزات دئی تے اچھے اچھے کماں دا یا وہ بیپٹزم دئی گواہ ہے, بلکہ اس کے جی اٹھنے کا بھی گواہ ہو. تو یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گواہی جو تھی, پہلے چرچ جو شاگرد تھے ان کا دلیر ہونا, ان کا خداوند کے لیے اپنی جانوں کو وقف کر دینا ہی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ یہ خداوند زندہ ان پر اپیئر ہوئے ہیں. یہ ثبوت تھا کہ چرچ کا وجود ہی کہ یسوع جی اٹھا.
یہ سب سے پہلا تو ثبوت ہے اور بڑا ثبوت ہے. آپ دیکھیں کہ آج تک چرچ کے وجود میں سب سے بڑی جو ہے بڑی بات ہے جو ہر سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. ایسٹر کس بات کو مناتے ہیں ہم؟ خداوند کے جی اٹھنے کی بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ یسوع جی اٹھا. چرچ کا وجود میں آنا ہی جو ہے وہ ریزریکشن کی وجہ سے، یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ جو ڈرے بیٹھے تھے، جو اپنی جان بچا رہے تھے، وہ انکار کر رہے تھے، کتنے بولڈ ہو گئے، کتنے دلیر ہو گئے کہ وہ موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار تھے ہر طرح. پھر انہوں نے نکل کر کس طرح خداوند کی منادی کی. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی چرچ کا وجود.